الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے سورۃ الاحزاب کی پہلی آیت کریمہ کا پہلا لفظ یا ایھا النبی پر گزشتہ نشست میں ہم نے چند معلومات اور چند تعلیمات سیکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ آج میں آیت کو مکمل ترجمے کے ساتھ کہنے کے بعد ایک آیت سے متعلق اور تعلق رکھنے والا عنوان بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر ہم آیت کے اندر موجود چھپے چھپے عنوانات کو بھی سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ یہ کیا چیز ہوئی تھی پیچھے؟ اس کا پس منظر کیا ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ ماجرا کیا ہوا تھا؟ اس سلسلے میں ائمہ تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مکہ سے ابو سفیان اور اکرمہ اور ابو الاعور یہ تین کافر، اس وقت ظاہر اسلام قبول نہیں ہوا تھا۔ اسلام تو پھر بعد میں قبول ہوا تھا جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حالت کفر میں یہ تینوں لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے پہلے تو آ کر کے تو رسول پاک علیہ السلام سے امان مانگی۔ یہ غزوہ بدر ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ غزوہ احد بھی ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ کیونکہ بدر اور احد میں ان لوگوں نے مکہ سے آ کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہی تھی، رب کائنات نے دونوں بار ان کو ناکامی اور شکست دی تھی۔ تو مسلمانوں کے جذبات بھی اشتعال میں تھے اور ایک غضب کا اظہار تھا کہ اب ہم ان کا وطن چھوڑ کر ایک نئے دیس میں آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو ابو سفیان بہت دانا اور زیرک آدمی تھا، اسے معلوم تھا کہ اگر ہم خاموشی سے مدینہ داخل ہوتے ہیں تو کوئی مسلمان کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ کرے اور ہماری جان خطرے میں پڑ جائے۔ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام سے پناہ مانگی اور کہا جی ہم کچھ عرصہ مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ پناہ عطا فرمائیں۔ تو عربوں کا دستور یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کی پناہ لے لیتا تو پھر اس کی جان بخشی ہوتی تھی، پھر اس کو قتل نہیں کیا جاتا ہوتا تھا۔ عربوں کا دستور بھی یہی تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی قانون ارشاد فرماتے ہوتے تھے۔ آپ نے تو کئی بار مختلف صحابہ اور صحابیات کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے اور پناہ ہے، جو فلانے کے گھر میں داخل ہو گیا، جناب ہندہ کے گھر میں داخل ہو گیا، اس کے لیے پناہ ہے اور امان ہے، یعنی اس کی ذات کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور اس کی جان کو نہیں مانا جائے گا۔ انہوں نے پناہ لی اور پناہ لینے کے بعد ہیں حضور کے پہلو میں رہ رہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن ابی سے ملاقات نہ کر لیں۔ ایک کفر ہے نا، کفر۔ رسول اللہ سے پناہ لے کر حضور کے پاس رہ کر منافقین کا سرغنہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ملاقات کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کچھ یہودی بھی وہاں اس موقع پر کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک میٹنگ ان کی طے ہوتی ہے۔ میٹنگ طے کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ محمد ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے آپ ہمارے بتوں کو اور ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ایک بات، اور لوگوں کو بلکہ آپ یہ کہیں کہ جو ان بتوں کی عبادت کرے گا تو ان کے لیے بڑی منفعت ہے اور ان کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ دوسری بات آپ یہ دو باتیں کر دیں تو اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، جو آئے دن ہماری لڑائی اور جنگ ہوتی رہتی ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہمارے ساتھ سودا کر لو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ ان ایسے سودوں پر ان کا ہاتھ سیدھا ہی تلوار کی طرف ہی جاتا ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
یہ بات آپ کو بھی ناگوار گزری ہے اور حضور کو بہت ناگوار یہ بات گزری تھی، تو آپ کو بھی یہ بات ناگوار گزری ہے، تو مجھے اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو میں سودا مکمل نہ کر لوں۔ یعنی ہاتھ آپ کا تلوار کی طرف گیا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی عمر، ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم اس پناہ کو توڑ نہیں سکتے ہیں، جو ہمارا عہد ہے اس عہد کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو جناب عمر نے پھر قتل تو نہ کیا، لیکن اس طرح کی جھڑکیاں دیتے ہوئے ان سے دفع ہو جاؤ، تم اللہ کی لعنت میں گرفتار لوگ ہو، تم پر اللہ کا غضب برسے گا۔ یعنی وہی باتیں کہہ دی سورۃ فاتحہ کہتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر اللہ کا غضب، دفع ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا عمر میرا ان سے عہد ہے، جب ان کو مدینہ کے باہر تک چھوڑاؤ جا کر کے، یعنی ہم مدینہ کی بستی میں ان پر کوئی حملہ نہ کرے تو مدینہ کے باہر تک چھوڑاؤ۔ اب یہ ایک پیغام لے کر آئے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمارے بتوں کو ان کی منفیت کی بات کریں تو ہم آپ کے رب کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا النبی، اے نبی محترم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، جو عہد ہو گیا ہے اس کو نبھانا ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، تو اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہ جو بات لے کر آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ حضور نے نہیں کی تھی، لیکن رب کائنات نے یہ بات کہی ہے۔ اب اس کہی ہوئی بات میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھنی ہیں، بہت ساری باتیں جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ بنیاد تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایک معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے، کفر اور اسلام کے درمیان کا ایک راستہ نکالنے پر یہ ایک معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے دوستو، سب سے پہلا سبق تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو نظریہ تھا، وہ نظریہ بالکل صاف اور ستھرا اور سچا تھا۔ اللہ ایک ہے، نظریہ صاف ستھرا تھا۔ جو عقیدہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے تھے وہ عقیدہ صاف ستھرا تھا، اللہ ایک ہے، اور وہ عقیدہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں امن کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ عقیدہ، یہ قول، یہ بول، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر بالکل برحق تھی۔ تو کافی لوگ اور منافق لوگ اس کا سودا کرنا چاہتے تھے، اس عقیدے سے، اس نظریے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہٹانا چاہتے تھے۔ لیکن میرے حضور کا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہی نے کہا ہاں واقعی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جاننے کے بعد کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سچا عقیدہ عطا فرما دیا ہوا ہے تو پھر آپ کو خواہ مخواہ دوسری جماعتوں میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو اللہ نے آپ کو ایک کھرا عقیدہ عطا فرما دیا ہے تو بے ایمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تو اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں کبھی دیکھتا ہوں، یہ خبریں مجھے پہنچتی رہتی ہیں، کوئی بندہ قادیانیت پر بک رہا ہے، کوئی بندہ نیشنلٹی پر بک رہا ہے، کوئی بندہ کسی کو رشتہ داری ہے جی، تو بھلے ان کے نظریات میں گند بند ہی کیوں نہ ہو تو ان کے ہاتھوں جا کر بک رہا ہے۔ میاں قرآن اور حدیث یہ بتاتی ہے کھرے عقیدے پر کبھی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن اور سنت یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے نبی تو ایمان پر سودا نہیں کیا کرتے تھے، تمہارے نبی تو کھرے عقیدے پر سودا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اہل سنت ہو اور آپ کو ڈھنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے ہم اہل سنت ہیں، ہم بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اپنی نظریات کو چھپانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، جو ہو کھل کر کہو تاکہ دوسرے لوگوں کی نظریں ذرا ہٹ جائیں کہ یہ شکار اتنا آسان نہیں ہے جسے کیا جا سکے۔ کھل کر کہو ہمارا سودا محمد مصطفیٰ کی دہلیز پر ہو چکا ہے، کھل کر کہو ہمارا ایمان محمد مصطفیٰ ہے، ہماری جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نام محمد پر حضور کا کوئی غلام کبھی سودا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے ایمان پر، اپنے نظریے پر، اپنے مسلک پر، اپنی آئیڈیالوجی پر، اپنے تصور حیات پر، اپنے تصور ایمان پر قائم رہنا۔ میں آج کی نشست میں آپ کو پہلا سبق یہ دینا چاہوں گا، یہ ککھوں کی طرح در در پر رلنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ کسی در کا سنگے در بن کر رہنا میں کہتا ہوں یہ فائدہ مند ہو جاتا ہے، لیکن ککھوں کی طرح در در پر رل جانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ بابا بلے شاہ صاحب نے کسی موقع پر کہا تھا، بس میری وہی مجبوری، مجھے شعر نہیں آتے، تو انہوں نے کسی موقع پر کہا تھا، اب اس کا ترجمہ میں کہہ سکتا ہوں، اگر در در پر تو نہ رلتا نا تو آج تجھے در در نہ ہوتی۔ جو در در پر سلامیاں پیش کرتا ہے اس کو زمانہ در 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 کرتا ہوتا ہے۔ لہذا ایک در پر بیٹھ رہنا میرا خیال ہے یہ خیال نہیں، ایمان ہے، یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ یہ بندے کی دونوں جہانوں کی سعادت مندی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آج کا میری گفتگو کا پہلا سبق تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہا ہے۔ رب کائنات نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ۔ اب ذرا کچھ باریکی سے کچھ جائزے لیتے ہیں، کچھ احوال، کچھ واقعات، کچھ معاملات ان لفظوں کے اندر بھی رب کائنات نے چھپائے ہوئے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، آہستہ بولوں گا تاکہ جو اگلا سبق ہم نے لینے جانا ہے وہ سبق ایسے سامنے نہیں پڑا ہوا، ذرا کھوج لگانی پڑے گی، ذرا اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اے نبی تقوی اختیار کیجیے۔ اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بیٹھیے، آپ تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ میں اسے کہوں گا جناب بیٹھیے جو بیٹھا ہوا نہیں ہے۔
جو کھڑا ہے میں اسے کہوں گا جناب بیٹھیے، اور میں جو پہلے بیٹھا ہوا ہے اس کو میں کیا کہوں کہ بیٹھیے؟ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آپ کو تو نہیں کہوں گا جناب آج آپ روزہ رکھیں، بھائی آپ نے تو پہلے ہی رکھا ہوا ہے، تو میں اسے کہوں گا کہ روزہ رکھیے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا کہوں بھائی روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ تو جو کام پہلے نہ ہو چکا ہو تو پھر حکم جاری کیا جاتا ہے، اور جو کام پہلے سے ہو چکا ہو تو وہاں حکم جاری نہیں کیا جاتا ہے۔ رب کائنات نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، آپ تقوی اختیار کریں۔ رسول اللہ اگر تقوی اختیار نہیں کریں گے تو کون تقوی اختیار کرے گا؟ رسول اللہ کا تو پل پل تقوی پر قائم اور دائم رہتا ہوتا تھا، حضور کا تو لحظہ لحظہ حیات تقوی پر قائم اور دائم رہتا ہوتا تھا۔ رسول اللہ کی تو صبحوں میں تقوی کا نور بھرے ہوئے تھے، بلکہ میں کہتا ہوں تقوی کا نور حضور کی صبحوں میں کیا، تقوی خود رسول اللہ کی ذات اقدس سے نور اور روشنی کی خیرات لے رہا ہے۔ پھر حضور جو کچھ کر دیتے ہیں تقوی بن جاتا ہے۔ تو رسول اللہ تو میں کہوں گا سالار متقین ہیں، حضور تو تقوی کی اعلیٰ ترین مسند پر فائز ہیں۔ تو رسول اللہ کو یہ کہنا کہ آپ تقوی اختیار کیجئے، حالانکہ حضور تو تقوی پر قائم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک دم سے جو سمجھ آتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی صاحب بیٹھے ہوں، میں کہوں جناب بیٹھیے، آپ کہو گے مولانا کیا ہو گیا آپ کو، میں تو پہلے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کہنے کا فائدہ کیا ہے کہ بیٹھیے۔ تو رسول اللہ تو پہلے ہی تقوی پر قائم ہے، تو یہ کہنا کہ محبوب آپ تقوی پر قائم رہیں، تو یہ پھر کیا اس حکم کا معنی کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ الفاظ میں نہیں بول سکتا ہوں، میں نے مضمون سمجھانے کے لیے ماحول میں سے آپ کو کہہ دیا ہے۔ اس پر تبصرے بھی لفظوں میں کہے جاتے ہیں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ حضور تو پہلے تقوی پر فائز تھے، تو پھر تقوی پر دوبارہ حکم جاری کر دیا گیا۔ اس کو ہم کس سینس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ بھائی ایک ہے ہماری زبان، ہماری زبان کی تو بات ہی نہ کرو، ایک ہے عربی زبان، ہاں عربی زبان کی بات کرو جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام زبانوں کا سردار قرار دیا ہوا ہے۔ عربی زبان کے لفظ میں کیا کیا روشنیاں ہوتی ہیں، کیا کیا شانیں ہوتی ہیں۔ لفظ وہی ہوتا ہے کبھی یہ مضمون سمجھا دیا جاتا ہے، لفظ وہی ہوتا ہے کبھی یہ مضمون سمجھا دیا جاتا ہے۔ پچھلی بار کیا ہم نے لفظ نبی پر بحث نہیں کی تھی، یا ایھا النبی، تو کبھی اس کا معنی یہ نکل رہا تھا کہ اے بڑی اونچی ذات، کبھی اس کا معنی یہ نکل رہا تھا کہ اے غیبوں کو جاننے والی ذات، کبھی اس کا معنی کچھ اور نکل رہا تھا کہ اے وہ ذات جس کی ہر بات جو ہے بڑی مستحکم اور یقینی ہوتی ہے۔ تو مختلف لفظ ایک ہی تھا لیکن معنی کبھی یہ آتا، کبھی معنی یہ آتا، کبھی معنی یہ آتا۔ اب ذرا حوالے سے سنیے گا، میں اپنی زبان کی بات نہیں کرتا، ہمارے میں تو یہ اتنی لطافتیں ہے ہی نہیں ہے نا۔ عربی زبان کے اندر لوگ ہوتے ہیں دو طرح کے، میں سمجھو کہ میں اس بات کو پھر مثال ہی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بندہ کھڑا ہے اور ایک بندہ بیٹھا ہے، ایک ہی لفظ جب میں بیٹھے بندے سے کہوں گا تو معنی کچھ اور ہوگا، اور وہی لفظ کہ بیٹھیے جناب، اگر یہی معنی یہ لفظ میں کسی کھڑے بندے سے کہوں گا تو معنی اور ہوگا۔ یہ عربی زبان کی لطافت ہے اور بلاغت ہے، سمجھیں، توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، میں نے اسے کہا بیٹھیے، اجلس، بیٹھیے، اس کا معنی تو یہی ہوگا کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھیے۔ اور اگر بندہ بیٹھا ہو پہلے سے، میں اسے کہوں نا اجلس، اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ بیٹھیے، وہ تو پہلے بیٹھا ہوا ہے۔ عربی بلاغت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ایسے بیٹھے رہیے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا ایسے بیٹھے رہیے۔ یہ فرق آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ بندہ کھڑا ہے، میں اسے کہوں اجلس، معنی یہ کہ بیٹھ جائیے۔ اچھا بندہ پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے، میں اسے کہوں اجلس، اس کا معنی اب یہ نہیں کرنا کہ بیٹھیے، وہ تو پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا معنی عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جناب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے رہیے۔ رب کائنات نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، تقوی پر تو محبوب آپ پہلے ہی فائز ہیں، اب رب آپ کا فرما رہا ہے اتق اللہ، جیسے تقوی پر فائز ہے نا ایسے ہی فائز رہیے، ایسے ہی تقوی پر فائز رہیے، تقوی پر قائم دائم رہیے۔ اچھا یہ بات کہنے کے بعد آج میں نے آپ کو بہت موٹا سارا ٹچ کرنا ہے، آج میں نے آپ کو بہت سارا موٹا سارا ٹچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے آئینے میں سمجھا تو ہمیں رہا ہے۔ رسول اللہ کی ذات اقدس تو ایک نمونہ ہے، نمونہ کامل ہے، حضور کو مخاطب کر کے رب کائنات سمجھا تو امت کو رہا ہے کہ دیکھو میرے سامنے بیٹھنے والوں، کیا رمضان شریف میں سالانہ نمازی نہیں ہوتے ہیں نا، سالانہ نمازی، رمضان آیا تو نماز پڑھ لی، رمضان گیا تو پھر نماز ختم۔ رمضان پاک میں کیا سالانہ تلاوت کرنے والے نہیں ہوتے؟ رمضان شریف آ گیا تو 2 سپارے پڑھ لیے، اور رمضان ختم ہو گیا تو سپارے پڑھنا چھوڑ دیے۔ کیا ہماری زندگیوں کے اندر یہ اپ ڈاؤن، یہ انقطاع لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا؟ کبھی کوئی اچھا کام کر لیا پھر چھوڑ دیا، کبھی فجر پڑھ لی ظہر چھوڑ دی، کبھی ظہر پڑھ لی عصر چھوڑ دی، کبھی پانچوں پڑھ لی، کبھی پانچوں رہ گئیں، کبھی سچ بول لیا، کبھی سچ چھوڑ دیا، کبھی میں کہتا ہوں کہ غیبت کر لی اور کبھی غیبت چھوڑ دی، کبھی پھر توبہ کر لی اور پھر بندے سے غلطی ہو گئی۔ تو سارا سال یہ توڑ پھوڑ انسانی زندگی میں لگا رہتا ہے۔ رب کائنات نے کہا نہیں، ایسے نہیں، میں تمہیں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، میں کہتا ہوں نماز پڑھنی بھی ہے اور نماز پڑھتے رہنا بھی ہے۔
روزے رکھنے بھی ہیں، روزے رکھتے رہنا بھی ہے، تلاوت کرنی ہے، تلاوت کرتے رہنا بھی ہے، سچ بولو بھی اور سچ بولتے رہو بھی، گناہوں سے بچو بھی، گناہوں سے بچتے رہو بھی، غیبت سے رکو بھی اور غیبت سے رکتے رہو بھی۔ گویا اسلام کا تقاضا اور رب کائنات کی طرف سے جو کلام اتارا گیا سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذاتی اقدس پر، اس میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ اچھا کام ہے اسے کرو، بلکہ اگلی بات بھی ہوتی ہے اسے کرتے رہو، گناہ سے بچو، صرف اتنی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ بچتے رہو۔ تو جو بچے بھی اور بچتا رہے بھی، جو اطاعت کرے بھی اور اطاعت کرتا رہے بھی، وہ عام بندہ نہیں ہوتا، وہ تاجدار گورڑا بن جاتا ہے، وہ عام بندہ نہیں ہوتا، وہ غریب نواز بن جاتا ہے، وہ عام بندہ نہیں ہوتا، انہی کو تو علی حجویری کہتے ہیں، وہ عام بندے نہیں ہوتے ہیں، انہی تو کو میں کہوں گا بابا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ تمہارے کائنات نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے محبوب مکرم تقوی پر قائم رہیے۔ اس لیے اہل سنت اس کا معنی یہی کرتے ہیں، میں پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ نہیں بھول سکتا، وہ ان ایسے مشکل موقع پر یہ ترجمہ کرتے ہوئے گزر جاتے ہوتے ہیں، اے نبی محترم حسب سابق تقوی پر قائم رہیں۔ اور اکابرین یہی ترجمہ کرتے ہیں، تقوی اختیار کریں نہیں، تقوی اختیار کرتے رہیں، یعنی استمرار ہے اور دوام ہے۔ تلاوت اگر زندگی میں عادت آ گئی ہے تو اس کو عادت بنانا ہے۔ باقی رمضان جو کہ چلہ گاہ ہے، زمانی چلہ گاہ ہے، اس میں تلاوتیں، اس میں روزے، اس میں گناہوں سے بچنا، بندہ چلہ کرتے 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 تاکہ اس ایک مہینے کا چلہ اسے باقی 11 مہینے اللہ کے دروازے پر پہنچنے میں آسانی اور مدد عطا فرما دے۔ یہ تو چلہ گاہ ہوتی ہے، تو اس میں باقی 11 مہینے بھی آسان کرنے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ میری باتیں یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو واعظانہ باتیں ہیں، میری باتیں وہ باتیں نہیں ہیں جو وقت گزارنے کے لیے خطیب جملے بول دیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ تو قرآنی حقائق ہیں، یہ تو قرآنی ریالٹیز ہیں، یہ تو میں کہوں گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے دھلے ہوئے اقوال ہیں کہ جن کا سچائی ہی سے تعلق ہے اور سچائی ہی سے تعلق ہے اور سچائی ہی سے تعلق ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی محترم تقوی اختیار کریں اور تقوی اختیار کرتے رہیں۔ لہذا اب میں نے پیغام تو دے دیا ہے، اب سنبھالنا آپ نے ہے، دھیان آپ نے رکھنا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پورا سال گناہوں سے بچے رہیں تو ایک گناہ بھی نہ کریں۔ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے آپ اس کو مثال میں یوں سمجھ لیں، جیسے کپڑوں میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ گندے نہ ہوں، کپڑے گندے ہوتے رہتے ہیں، تو میاں ساتھ دھلنے کا نظام جاری رہنا چاہیے۔ کپڑے گندے بھی ہوتے رہتے ہیں، دھلتے بھی رہتے ہیں، پھر گندے ہو جاتے ہیں، پھر دھلتے رہتے ہیں۔ تو قرآن یہی تربیت دینا چاہتا ہے، اتق اللہ، پھر غلطی ہو جائے گی پھر توبہ کر لیں، پھر غلطی ہو جائے گی پھر توبہ کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں، پھر تلاوت کر لیں۔ گویا غلطیاں بھی ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نہ چاہتے ہوئے بندے سے ہوتی رہتی ہیں، اور طہارت کا نظام بھی رب کائنات نے ساتھ ساتھ بندے کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ آج پہلے سپارے میں نے آپ سے بحث کی تھی تقویٰ ہوتا کیا ہے، اب لگتا ہے کہ پرانے ہو گئے ہو، لگتا ہے کہ پہلے سپارے کی بحث آپ کے لیے پرانی ہو گئی۔ تو میں قاضی بیضاوی نے جو تقوی کے 3 درجے بیان کیے ہیں، میں ان کو اشاروں میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، اگرچہ میرے سامنے ایک بہت بڑا عنوان آگے پڑا ہوا ہے۔ میں بس 2 جملوں کے اندر کہنا چاہوں گا، تقوی کی سب سے بنیادی قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کی دوزخ سے بچانا۔ تقوی یعنی بچانا، تو ہم سب نے الحمدللہ وہ کام کر لیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ کی دوزخ نہیں ہوگی، انشاءاللہ۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام برائیوں کو چھوڑ دیا جائے اور تمام نیکیوں کو اختیار کر لیا جائے، تاکہ بندہ دوزخ میں اس دوزخ کی طرف اس کا منہ ہی نہ کیا جائے، بلکہ اس کو باہر سے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو کثیر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور امور خیر کے اندر وہ رغبت کرتے آخر ان کی زندگی گزر جاتی ہے، تو ان کا دوزخ کی طرف منہ بھی نہیں کیا جاتا، انہیں باہر سے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے تقوی کی، جس کو جناب حسن بصری کہتے ہوتے تھے، جناب عمر فرماتے ہوتے تھے کہ 10 حلال کاموں میں سے ہم 9 حلال کام صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ہم گناہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ نہیں سمجھے نا؟ خواجہ حسن بصری فرماتے تھے کہ بازار میں بکنے والا گوشت حلال ہوتا ہے، بکریوں کا گوشت حلال ہوتا ہے، پر سال ہو گیا ہے پورا میں نے بازار سے گوشت نہیں خریدا، سننے میں آیا تھا کہ بکری چوری ہو گئی ہے بصرہ کے اندر، تو کہیں وہ بازار میں بک نہ رہی ہو، تو میں نے بس 1 سال ہو گیا گوشت ہی نہیں خریدا ہے۔ تو تقوی کا یہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صرف جنت میں جانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے ساتھ اور کئی لوگوں کو جنت میں لے کر داخل ہونا ہوتا ہے۔ آج میں نے بڑی تیز سپیڈ سے تقوی کے 3 مرتبے اور تقوی کے 3 درجے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ پہلا تو نصیب
ہو چکا ہے، اب کوشش کریں کہ درمیان والا تو کم از کم نصیب ہو نا، کہ جس میں بندے کا دوزخ کی طرف منہ ہی نہ کیا جائے، اور اگلا نصیب ہو جائے وہ تو کمال ہے، وہ تو کرم بالائے کرم ہے کہ بندہ اکیلا جنت میں نہ جائے بلکہ اپنے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر داخل ہو جائے۔ آئیں بھائی، ایک اہم ترین عنوان ہے، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے اور آج میں نے ایک اور جگہ جمعہ بھی جا کر پڑھانا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ سمیٹنے کی آیت تو کم از کم ہماری آج پوری ہو جائے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہاں میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں کہنی ہیں۔ محبوب، آپ کافروں کی اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، لا تطیع، اطاعت نہ کریں۔ تو معنی وہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح، یعنی جیسے آپ نے آج تک نہیں کی ہے تو آئندہ بھی اطاعت نہ کریں اور منافقین کی اور کافروں کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس کا آئینہ تو ہم نے جان لیا، دیکھ لیا کہ کافروں کی اور منافقین کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ہمارے وجود کے اندر بہت سارے رویے ایسے ہیں جو مسلمانوں والے نہیں ہیں، جو کافروں والے ہیں۔ میں نے کو کافر نہیں کہا، مجھے پتہ ہے کہ بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن رویے کچھ ایسے ہیں جو کافروں والے ہیں، مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ منافقوں والے رویے ہیں، مسلمانوں والے نہیں ہیں، کافروں والے بھی ہیں اور منافقوں والے بھی ہیں۔ حدیث کی صورت میں کہوں گا تاکہ آپ کے دل پریشان نہ ہوں، کیا میرے حضور نے فرمایا نہیں ہے کہ وعدہ کر کے توڑنا یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے؟ کیا میرے حضور نے فرمایا نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے؟ کیا میرے حضور نے فرمایا نہیں ہے جھوٹ بولنا بات بات پر یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے؟ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ منافقوں کی تابعداری نہیں کرنی ہے، منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ منافق جھوٹ بولے، حضور سچ بولیں، تو تمہیں منافق کی ذات میں نظر کیا آتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہو؟ اور میں تھوڑے کو لہجے کو تیزی لے آؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت نبھائیں اور منافق اور کافر امانت نہ نبھائیں، خیانت کریں، تو تمہیں منافقوں کے وجود میں کون سی روشنی نظر آتی ہے کہ حضور کو چھوڑ کر تو منافقوں کی روش لے رہے ہو؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عہد نبھائیں، منافقین اور کافرین عہد توڑ دیں، تو آج کا نکما مسلمان، رمضان المبارک کی گھڑیاں نکما ہی کہتا ہوں، آج کا نکما مسلمان اسے کافروں اور منافقوں کے وجود میں کیا نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کا نور کردار چھوڑ کر کے وہ کافروں کے کردار کی طرف جائیں اور منافقین کے کردار کی طرف جائیں۔ معنی سمجھ آ گیا ہوگا، بات کر کے پھر جانا، عہد توڑ دینا، جھوٹ بول دینا، غیبت کر دینا، یہ تو ایمان والوں کی نشانیاں ہی نہیں ہیں، یہ تو کافروں کی نشانیاں ہیں، یہ تو منافقین کی نشانیاں ہیں۔ اور تمہارا رب، ایمان والو، تمہارا رب تم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو کردار بھی انہی کا چلنا چاہیے۔ پھر جب کلمہ میرے نبی کا پڑھا ہے تو تمہارے وجود میں روشنیاں میرے نبی کے وجود کی روشنیوں کی خیرات ہونی چاہیے۔ پھر کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے نور کے ماحول میں کھڑے ہو کر کے اندھیروں کا سودا کرنا، جنت کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کے دوزخ کو جھانکنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منافقوں سے، کافروں سے ہمیں اتنا ہٹایا۔ میں حدیث کے الفاظ تلاوت کروں گا، میں کہ جو یہ کام کرے تم نے وہ کام بھی نہیں کرنا، جو حرکتیں ان کی ہوں تم نے وہ حرکتیں میں نفرت دلائی۔ آپ حضور فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اليہود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں نا، ان کی جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم رنگا بھی کرو، یعنی رنگا بھی کرو کا معنی یہ تھا کہ میں تمہیں سفید رکھنے کی بھی اجازت دیتا ہوں لیکن رنگا بھی کرو۔ تمہارے دو کام ہو گئے، رنگنا اور سفید رکھنا ان کا ایک کام ہے، صرف سفید رکھنا، تو میں تمہیں دونوں کام کرنے کی اجازت دیتا ہوں تاکہ تمہارا کام اور ان کا کام الگ الگ ہو جائیں، تمہارے عمل اور ان کے کام جدا جدا ہو جائیں۔ نوجوانوں پفنگ کرتے ہو، سارا دن پفنگ کرتے رہتے ہو، جناب علی وہ شیشوں پر کھڑے ہو کر کے سائڈوں سے بال بناتے ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نہیں، یہ سائڈوں سے بال بنانا یہ یہودیوں کا کام ہے، اہل کتاب کا کام ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم درمیان سے مانگ بنایا کرو۔ حضور کی سنت مبارکہ یہ ہے، نوجوانوں بڑا زبردست اپرچونٹی ہے تمہارے لیے۔ جو بندہ جوانی کی حالت میں رسول اللہ کے قدموں میں آ جاتا ہے نا، جوانی کی حالت میں حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے تو رسول پاک بھی اتنا خوش ہوئے، میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک یہ نوجوان ہوگا کہ جو میرے قدموں میں رہ کر جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتا رہتا ہے۔ قیامت والے دن رب کائنات نے اسے رلنے نہیں دینا، اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں آپ کے لیے موقع ہے، وہ چھوڑو یہودیوں کی اطاعت کو، کیا پڑا ہوا ہے، سائڈ سے پف بن بھی گیا تو کیا ہو گیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا نا، کون سا مار کا سر انجام دے لیا ہے۔ اے کاش کہ ہم حضور رحمت عالم کے حسن کو حسن سمجھیں، ہم حضور کی اداؤں کو حسن سمجھیں، ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کے کردار پاک میں حسن تلاش کریں۔ میرا خیال ہے کہ کامیاب مومن وہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ سے کہہ دی اور میں اگلی حدیث کے الفاظ آپ سے کہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو, مجوسیوں کی, یہ کافر ہوتے ہیں مجوسی, مجوسیوں کی مخالفت کرو. حضور کیا کریں؟ تو میں وہ داڑیاں چھوٹی کرتے ہیں تم داڑیاں بڑی کرو, وہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں تم مونچھیں چھوٹی کرو. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پہلے کہا تھا میرے دوست, حضور کی باتیں سننے کی محفل میں آئے ہو تو پھر اپنے دل میں جگہ بناؤ نا حضور کے لیے, پھر اپنے ذہن میں جگہ بناؤ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ تو مجوسیوں کا کام ہے, یہ مجوسیوں کا کام ہے. حدیث آپ کے سامنے ہے, میرے پاس آ کر پڑھو, میں نے متن آپ کے سامنے پڑھے ہیں. یہ مجوسیوں کا کام ہے داڑیاں کٹوانا, یہ مجوسیوں کا کام ہے کہ داڑیاں منڈوا دینا. یہ مسلمانوں کا کام تو نہیں ہے. کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کا اور اطاعت کے تانے بانے ملاؤ یہ مجوسیوں کے ساتھ. میرا خیال ہے اب تمہارے عشق کے دعوے کدھر گئے؟ محبت رسول میں, غلامی رسول میں, موت بھی قبول ہے, وہ عشق کے دعوے کدھر گئے؟ اب بتاؤ میں مجبور نہیں ہوں کیا تمہیں سمجھانے میں؟ میں مجبور نہیں ہوں کیا حضور کا فرمان کہنے میں؟ کیا مجبور نہیں ہوں میں کہ جو میرے حضور نے کہا میں نے وہی آواز اٹھانی ہے, جو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے وہی آواز تمہارے سامنے اٹھانی ہے. نوجوانوں, عشق کا دعویٰ ایک نہ کرو لیکن اپنا رویہ سارا حضور رحمت عالم کے رویوں کی روشنی میں ڈھال لو. عشق کا دعویٰ نہیں بھی ہوگا نا تو آسمان والا خدا جانتا ہے یہ منہ سے بولتا نہیں ہے لیکن اس کا وجود محمد کے عشق میں رنگا ہوا موجود ہے. کہنے سے کیا ہے, کہنے سے کیا ہے, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے سے کچھ ہوتا ہے. داڑیاں وہ مجھے وہ جا رہی ہیں, لمبی لمبی مجھے جا رہی ہیں. میں آپ کو بس جتنا میرے حضور نے فرمایا اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. لیکن میرے جان میرے دوست, یہ آپ کا دعوی عشق جھوٹا ہے. آپ دعوی عشق میں بے وفا ہو کہ مصطفیٰ کہیں مجوسیوں کی مخالفت کرنی ہے. یہ داڑیاں وہ کٹواتے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر کے تو حضور کی بات کئی بار سننے کے باوجود بھی اطاعت کی روش نہ کریں. بتاؤ پھر اللہ سے کس محبت کی وہ جزائیں مانگتے ہو؟ اللہ سے کن اطاعتوں کی جزا مانگتے ہو؟ رب کائنات نے کہا لا تطع الکافرین والمنافقین. انشاءاللہ مجھ جیسا بندہ جو یقیناً حضور رحمت عالم ہی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے, یقیناً ادھر ہی. مجھے آپ لوگوں سے پرواہ کبھی نہیں ہوئی ہے, نہ مجھے آپ سے کبھی منافع کی غرض ہوئی ہے, نہ مجھے کبھی آپ سے کسی لالچ کی امید ہوئی ہے کہ اگر میں یوں صاف صاف کہہ ڈالوں گا تو میرے رزق بند ہو جائیں گے اور پتہ نہیں میرا کیا کیا ہو جائے گا. میرا رزق بھی مدینے سے چلتا ہے, میری عزت بھی مدینہ ہی سے چلتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے دیتا ہے, میں آگے بانٹ دیتا ہوں. میں بھی حضور کا ایک ادنا سا غلام ہوں. میں جس در کا کھاتا ہوں میں اسی در کی آواز آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتا رہا ہوں. میرے پیارے دوستو, میرے سامنے میں جھوٹا موڈ کا ہے تو بڑی آپ اچھے ہو, بڑی اچھے ہو, یہ جھوٹی عزت ہے. سچی عزت وہ ہے جو حضور کے قدموں میں آؤ تو آسمان والا خدا عطا فرماتا ہے, جس کو قرآن نے یوں کہا ہوا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے بہت زیادہ عزت والا اللہ کے دربار میں وہ ہے جو بہت زیادہ قریب ہے رسول اللہ کے. اتقا کا معنی میں یہی کر رہا ہوں, جو رسول اللہ کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ عزت پا جاتا ہے. اور میں حدیث کے تیسری حدیث کے الفاظ بتاؤں. جناب ابو امامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اس پر کچھ بحث بھی ہے, ٹائم میرا اجازت نہیں دے رہا ہے, میں کوشش کرتے ہوئے تو اس بحث کو آگے لے کر جاؤں گا. یعنی کچھ مسائل ہیں, مشکلات ہیں, جیسے یہ حدیث سنو ذرا, یہ آپ کو مشکلات پیدا کر دیں گی. ہے کچھ مشکلات ہیں, ان مشکلات کو سالو کرنا ہے. جب عنوان آ گیا ہے میں نے اس کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے. جناب ابو امامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں اور تہ بند نہیں باندھتے, ہم تو شلوار پہنتے ہیں, تو کیا یہ شلوار پہننا جو ہے یہ ان کی اطاعت ہو جائے گی؟ یہ بڑے دلچسپ کہانی ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھیڑی. آپ حضور نے کہا اچھا کرو, اگر وہ تہ بند نہیں باندھتے نا تو مخالفت کرنی ہے نا, تم شلوار بھی پہن لو, تہ بند بھی باندھ لو, مخالفت ہو گئی. یعنی اب حکم یوں نہیں دیا رہے گا کہ شلوار پہننا چھوڑ دو, یہ نہیں. حکم یہ ہوگا کہ تم نے مخالفت کرنی ہے, تمہارا عمل اکٹھا کرو اور ان کا عمل اسی عنوان کا اکٹھا کرو تو دونوں الگ الگ لگے. تمہارا عمل اکٹھا کر کے ایک ہی عنوان کا اور ان کا عمل اکٹھا کر کے ایک ہی عنوان کا ملائے جائیں تو دونوں الگ الگ لگیں. وہ صرف شلوار پہنتے ہیں, تم شلوار بھی پہن سکتے ہو, تم تہ بند بھی باندھ سکتے ہو. اچھا تو میں جناب ابو امامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ جو اہل کتاب ہیں وہ چمڑے کے موزے پہنتے ہیں لیکن اس کے اوپر جوتے نہیں پہنتے, اور چمڑے کے موزے حضور ہم بھی پہنتے ہیں. میرے حضور نے کہا مخالفت کرنی ہے, ایسا کرو وہ چمڑوں کے موزوں کو صرف چمڑے کے موزے پہنتے ہیں نا, تم چمڑے کے موزے بھی پہن لیا کرو اور اس کے اوپر جوتے بھی پہن لیا کرو. اب یہ تمہارا عمل جو ہے یہ مخالف ہو گیا. میں ایک اور حدیث کے الفاظ کہتا ہوں. حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ, یہ جو اہل کتاب ہیں یہ احتجار کرتے ہیں, یعنی کپڑا جو ہے وہ سر پر باندھ لیتے ہیں لیکن درمیان میں ٹوپی نہیں رکھتے ہیں.
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا ایسا کرو تم درمیان میں سر میں ٹوپی بھی رکھا کرو اور پھر امامہ بھی باندھ لیا کرو، یعنی تمہارا عمل اور ان کے عمل سے ممتاز ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے، جدا ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے ایک چوتھی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ وہی فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں یہ داڑھیاں کاٹتے ہیں اور مونچھیں لمبی رکھتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، الٹ کرو، تم داڑھیوں کو ایک مخصوص حد تک لے کر جاؤ۔ یہ دوسری حدیث ساتھ ملا کر میں نے کہا ہے، تم داڑھیوں کو ایک مخصوص حد تک لے کر جاؤ، یعنی مٹھی بھر تک لے کر جاؤ، اور جہاں تک مونچھوں کی بات ہے تو مونچھوں کو پست رکھو، جز الشوارب، تم مونچھوں کو چھوٹا کر کے رکھو۔ یہ بات میں نے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کہی۔ یہ جو ابھی 10 محرم یہ شب برات گزری تو مسائل آتے ہیں جی وہ کلا روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، اصل میں سنگل نفلی روزہ رکھنا یہ اہل کتاب کی شان تھی۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکیلا نفلی روزہ یہ وہ رکھتے ہیں، تو جب تم نفلی روزہ رکھو نا، خاص کر کے 10 محرم کا حضور نے فرمایا، تو یا پھر 9 کو ساتھ ملا لیا کرو یا پھر 11 کو ساتھ ملا لیا کرو، یعنی تم ان سے ممتاز نظر آنے چاہیے۔ قرآن نے کتنا سونا اعلان کیا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا ادھر بھی رہن سہن ممتاز ہوتا ہے اور انشاءاللہ ان کا اس جہان میں جا کر بھی رہن سہن ممتاز ہی ہوگا۔ میں ایک اور حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس عنوان کو چونکہ ارادہ کرتا ہوں کہ آگے لے کر جاؤں، میری طلب میں ہے، مجھے کچھ بحثیں کرنی ہے، تو میں لہذا وہ حدیث پھر نہیں کہتا جو میں کہنے لگا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم پھر یہی بات جانیں گے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے ساتھ مشابہت کتنی کو مشابہت اور کون سی مشابہت ہے جو کی جا سکتی ہے اور کون سی مشابہت ہے جو نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اہم عنوان ہے، اتنا اہم کہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، ہماری شب و روز پر محیط ہے۔ بہت سارے کام ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی روٹی ہم نہیں کھاتے، وہ روٹی وہ نہیں کھاتے، کیا سوتے ہم نہیں ہیں، سوتے وہ نہیں ہے، تو پھر معنی کیا ہے کہ بھئی ان کی مشابہت نہیں کرنی، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ کیا بیمار ہونے دوائیاں ہم نہیں لیتے ہیں، وہ نہیں لیتے ہیں، کیا گاڑیاں وہ نہیں چلاتے ہیں، ہم نہیں چلاتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ زیر بحث لاؤں اور آپ کو یہ مکمل علم دینے کی کوشش کروں جو اللہ مجھے میسر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔